آپ کے اندر یہ بھی خوبی ہے، تو تعلیم دانوں کو کس نے اتنی عظمت دی ہے، احترام دیا، شعر و شاعری کرتے رہتے، تھوڑی دیر واقع ہو جاتی ختم، اور انہیں علم کی جو توجہ کی، علمی میدان میں آئے، پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری کے استاد وہ بھی قال حدثنا مکی اور ابراہیم، امام بخاری کہتے ہیں آپ کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہیں، عوام آپ کی شخصیت کو ادھوری سمجھے، آپ کی شخصیت ادھوری دیکھی عوام کی نگاہ میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد علم كل اناس مشربهم، وقال تعالى انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز طلبہ، انجمن کے افتتاحی پہلے پروگرام میں ہم سب یہاں جمع ہیں۔ مدارس میں انجمنوں کا جو یہ نظام ہے، یہ نصاب کے علاوہ، درسی نصابی صلاحیت کے علاوہ، آپ کے اندر جو پوشیدہ خوبیاں ہیں، خابیدہ صلاحیتیں ہیں، ان کو نکھارنے کے لیے ان کا انتظام کیا جاتا ہے، نظم کیا جاتا ہے، اور ان سرگرمیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دو چیزوں کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے پہلا تو یہ کہ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس چیز میں ہے، وہ ہمیں معلوم ہو جائے، اور ہم رضا کے کاموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو ناراضگی کے اعمال ہیں ان سے بچنے والے بن جائیں۔ اور دوسرا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا۔ اب دوسروں تک پہنچانے کا کیا ذریعہ ہے؟ دو صلاحیتیں، ایک ہے تقریر کی اور ایک ہے تحریر کی۔ آپ اپنی صلاحیت کو، اپنے معافی ضمیر کو، اپنے دل کے جذبات کو دوسرے لوگوں تک یا تو تحریر کے ذریعے سے لکھ کر پہنچا سکتے ہیں، یا تقریر کے ذریعے سے بول کر زبان کا استعمال کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ اور ان دونوں میں کون سا ذریعہ زیادہ فائدہ مند ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تقریر کا ذریعہ زیادہ نفع بخش ہے، زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تحریر جو آپ نے لکھا ہے اس کو پڑھے لکھے لوگ ہی پڑھیں، طلباء ہیں، علماء ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانیں گے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن تقریر کی صلاحیت ایسی ہے کہ آپ پڑھے لکھے لوگوں تک بھی اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور جاہل انگوٹھا چھاپ کے دل میں بھی اپنا میسج بتا سکتے ہیں۔ اس لیے زیادہ نفع بخش فرمایا کرتے تھے تقریر، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا بس نہیں چلتا ہے، استطاعت نہیں، گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہم ہر مدرسے میں ایک مبلغ، ایک واعظ رکھیں، پڑھانے والے اپنا کام کریں، ایک آدمی ایسا ہو جس کو زبان بیان کی صلاحیت ہو، جس کو اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہو، تقریر و خطابت کی صلاحیت اس میں ہو۔ اس کا کام یہ
ہو وہ لوگوں میں جائے، جمعہ کے اجتماع میں جا کر خطاب کرے، شادی بیاہ کے موقع پر، دوسرے اجتماع کے موقع پر، بس اس کا کام یہی ہے۔ ہر مدرسے میں ایسا ہونا چاہیے، حضرت علی یہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عالم کو اپنا علم دوسروں تک منتقل کرنے کی صلاحیت اس عالم کے پاس نہیں ہے، وہ ایسا ہے جیسے قبر میں علم چھپا دیا گیا ہو، دبا دیا گیا ہو، دفن کر دیا گیا۔ علم تو اس نے حاصل کیا ہے لیکن اپنی زبان سے دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا، واعظ نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، جمعہ میں منبر پر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسا ہے جیسے علم کا مقبرہ ہو اور اس میں علم دفن کر دیا گیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جب علم حاصل کر رہے ہیں نا تو وہ علم دوسروں تک کیسے پہنچے، اس ذریعے کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہ تقریر اور تحریر۔ اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے تو اس کو کیسے دکھانا جائے، نہیں ہے تو کیسے وجود دلایا جائے اور اس کو ظاہر کیا جائے، نمایاں کیا جائے، اس کے لیے یہ انجمن میں آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے، اساتذہ رہنمائی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، مقصد آپ کو رسوا کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے نا، اسٹیج کا خوف آپ کے دل سے نکل جائے۔ اسٹیج کا خوف صرف آپ کو نہیں ہوتا ہے، اچھے خطیبوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ شروع بھی رہتا ہے، وہ جب آتے ہیں مائک کے سامنے زبان لڑکھڑاتی ہے، تعلق سے لگ جاتی ہے، ٹانگیں کپکپانے لگتی ہے، جو بھی ہوتا ہے خوف کا عالم، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بار بار یہاں بلانے کا مقصد جو ہے نا اسٹیج پہ، وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر کا خوف ختم کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ ختم ہو گیا نا تو پھر آپ بڑے بڑوں کے سامنے بہت اچھے انداز سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں نے کسی بڑے مقرر کا قول پڑھا تھا کہ جب میں تقریر کرنے اسٹیج پہ آتا ہوں تو اندر کی میری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے 100 کوڑے لگائے اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اسٹیج پہ نہ جاؤں، لیکن ہمت کر کے آ جاتا ہوں، پھر بات شروع کرتا ہوں، اس کے بعد جب روانی آ جاتی ہے، بات چل پڑتی ہے، تو جب ختم کرنے پہ تقریر آتی ہے اور اس وقت میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے گولی مار دے لیکن تقریر ختم کرنے کو لے گئے، بس بیان کرتا چلا جاؤں، تقریر کرتا چلا جاؤں، یہ حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی ذہن سے، دماغ سے، دل سے مائک، اسٹیج، ان سب چیزوں کا خوف، عوام کا خوف، سامعین کا، حاضرین کا خوف ختم ہو گیا نا، اس کے بعد آپ بے دھڑک خطیب، بے دھڑک آپ کا لقب بن جائے گا، کہیں بھی کھڑے کر دو تو کچھ نہ کچھ لوگوں تک اپنا میسج، اپنا پیغام پہنچا دیں۔ تو یہ انجمنیں آپ کی ان صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، ہم کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اچھی تقریر کر سکتے ہیں، ہم کو خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی نے زبردستی کھڑا کر دیا، دباؤ ڈالا، پریشر ڈالا، بار بار کھڑا کیا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ بیان کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب اس نے آپ کے اندر کے جوہر کو پہچانا اور آپ کی رہنمائی کی، بعض مرتبہ جبر بھی کیا کہ نہیں آپ کو کرنا ہے، آپ نے اس کو دعائیں دی۔ حضرت امام شافعی کا نام سنا ہوگا آپ حضرات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں سے ایک امام ہیں، یعنی فقہ کے جو بڑے ائمہ ہیں ان میں سے، لیکن آپ کو پتا ہے ان کو خود کو پہلے پتا نہیں تھا کہ میں فقہ میں مہارت حاصل کر سکتا ہوں۔ ان کا خود کا جو رجحان تھا نا، جو ذہن تھا، وہ شعر و شاعری اور تعلیم کی طرف تھا۔
شعر و شاعری کا شوق زیادہ تھا، تاریخ کا شوق زیادہ تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو کہا لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة الا جعلت فخرك في هذا الفقه فكان احسن بك۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اللہ آپ کو دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازے، آپ اپنی فہم، اپنی سوچ، اپنی صلاحیت، اپنی محنت اس فقہ کی طرف کیوں نہیں کرتے، اس پر کیوں نہیں لگاتے؟ اگر اس طرف آپ توجہ دیں تو آپ کے لیے بہت مناسب رہے گا، موقع رہا ہوگا۔ ان کے دل میں اس کا یہ مشورہ اتر گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد مکہ کے بڑے مفتی تھے مسلم بن خالد زنجی، ان کے حلقہ درس کو پکڑا، وہاں جانے لگے۔ بعد امام مالک رحمۃ اللہ نے کی شاگردی اختیار کی، پھر اس کے بعد جو بنے ہیں وہ آج سب کو پتہ ہے۔ اگر وہ رہنمائی نہیں کرتا، آپ کے اندر یہ بھی خوبی ہے، تو تاریخ دانوں کو کس نے اتنی عظمت دی ہے، احترام دیا، شعر و شاعری کرتے رہتے، تھوڑی دیر واہ واہ ہو جاتی، ختم۔ اب فقہ میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اس پر توجہ کی، آج دیکھیے ان کا نام ہے، ان کے پیروکار ہیں۔ شاعروں کے کون پیروکار ہوتے ہیں؟ آج کو نام لیوا ہے فرزدق کا، جریر کا، ابو نواس کا، سبا معلقہ کے جو شعراء ہیں، آج کون ان کو اتنی اہمیت دیتا ہے؟ توجہ کسی نے دلائی تو فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اسی طرح بخاری والے جانتے ہیں، غور کریں آگے روایات میں آئے گا، امام بخاری کے استاد مکی ابن ابراہیم، مکی بن ابراہیم علم سے تھوڑا موڑا شوق تھا، لگن تھی، لیکن تجارت کیا کرتے تھے، بیوپار کیا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے وقت کے بڑے عالم فقیہ، ساتھ ان کی بھی تجارت تھی، آپس میں معاملات ہوئے ہوں گے، ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ ایک مرتبہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھائی آپ کو فقہ میں، علم میں شوق ہے، علم کا شوق ہے، تجارت بھی کرو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا اس طرف بھی توجہ کرو، کچھ پڑھو، کچھ علم حاصل کرو، تو آپ آگے چل کر علم کے میدان میں بڑے بنیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا مشورہ اپنے دل کو لگا اور انہوں نے علم کی طرف توجہ کی، علمی میدان میں آئے، پھر اتنے بڑے عالم بنے کہ امام بخاری کے استاد، کبھی قال حدثنا مکی ابن ابراہیم، امام بخاری کہتے ہیں۔ مکی ابن ابراہیم خود نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا، میں تجارت کے میدان میں تھا، میرے اندر کے جوہر کو پہچانا، میری رہنمائی کی اس میدان میں لے آئے، چنانچہ پوری زندگی فرض نمازوں کے بعد جب بھی دعا کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کو میں نے کبھی فراموش نہیں کیا، کبھی نہیں بھولا۔ خود کو پتا نہیں تھا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو یہ جو آپ کو انجمنوں میں تقریر کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، کچھ زبردستی بھی، جبر بھی کیا جاتا ہے، کھڑا کیا جاتا ہے، یہ سب آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو دکھانے کے لیے۔ کتنے طلباء ہیں جن کو خود کو پتا نہیں تھا کہ ہم نعت پڑھ سکتے ہیں، ان کو نعت دی گئی، یاد کروائی گئی، مائک پہ لایا گیا، دیکھو کتنے اچھے پڑھ رہے ہیں لوگ، خود ان کو احساس نہیں ہوتا ہے شعور کہ ہم اتنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نکل گئے۔ تو یہ ان اسٹیجوں کے ذریعے سے آپ کی ان صلاحیتوں کو خوابیدہ، پوشیدہ، خفتہ صلاحیتوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ دین کی بڑی خدمت کریں۔ اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں سے نوازا، کوئی تدریس کا ماہر ہے تو کوئی تقریر کا ماہر ہے، تقریر میں بھی کسی کا انداز واعظ کا ہے، کسی کا جوشیلا ہے، کسی کا کوئی اور انداز ہے۔ یہ کیا ہے؟ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک آدمی کے اندر اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہے، جو صلاحیت ہے اس کو دکھا لے، اس کے ذریعے سے دین کی خدمت کرے۔ جو نعت کے ذریعے سے محبت رسول کا چراغ لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر سکتا ہے، روشن کر سکتا ہے، وہ یہ کام کرے، نعتیں پڑھ کے اندر کے جذبات کو تحریک دے، گرم کرے۔ ابھی پڑھا بچے نے حضور کی بھی تعریف، صحابہ کے ایمان کو تعریف، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جذبات اندر سے ابھرتے ہیں۔ یہ نعت کے ذریعے سے ہوگا۔ جن کو بیان کرنے کی صلاحیت، پھر بیان کے الگ الگ انداز ہیں، کوئی طرز کے انداز میں بیان کرتا ہے،
کوئی جوشیدہ انداز کرتا ہے، کوئی واز کے انداز میں کرتا ہے، کوئی تبلیغی جماعت والے جس طرح ٹھنڈا اور بہترین دلوں میں کرنے والا انداز اختیار کرتے ہیں، کوئی انداز میں اختیار کرتا ہے. کوئی بھی طرز آپ اپنائیں اور اس کو دکھانے کی کوشش کریں تو آپ دین کے سچے خادم بنیں. صحابہ کرام کے بارے میں، ہمارے اسلاف کے بارے میں، کہ انہوں نے زبان کی صلاحیتوں کو، ادب کی صلاحیتوں کو، شعر و شاعر کی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں کس طرح استعمال کیا. حالی مرحوم نے بیان کیا، اس کو کہا تھا کہ ادب میں بڑی جان ان کی زبان سے، جلا دین نے پائی تھی ان کے بیان سے، سنا کے لیے کام انہوں نے لسان سے. سنا کہتے ہیں نیزوں کو، لسان کہتے ہیں زبان کو. جو کام تلوار کرتی ہے نا وہی زبان کرتی ہے. سنا کے لیے کام انہوں نے لسان سے، زبانوں کے پوچھے تھے بڑھ کر سنا سے. میدان جنگ میں ہتھیار اتنے تاثیر والے نہیں ہوتے جتنی زبان کے ذریعے سے جب مقابلہ کیا جائے اور ایک دوسرے کو تقریر کے انداز میں جواب دیے جائے تو زبانوں کے پوچھے تھے بڑھ کر سنا سے. ہوئے ان کے شعروں سے اخلاق سیکل اور پڑی ان کے خطبوں سے عالم میں ہلچل. شعر و شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے اخلاق سنوارے ہوئے. تو یہ آپ کے پاس موقع ہے اپنی ان صلاحیتوں کو دکھانے کا. یہ وقت آپ کے کھانے کا ہو چکا ہے، کرنے کی وہ سب کی سستی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا. آئندہ پھر کبھی ہم بتائیں گے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کیا، حضور نے کس طرح ان کو دکھایا ہے اور کہا ہے کہ اس طرف توجہ دو، شعر و شاعری کی طرف، بیان کی طرف، خطابت کی طرف، واعظ و نصیحت کی طرف. تو یہ بہترین موقع آپ کے پاس ہے. آپ اپنی زبان کی صلاحیتوں کو دکھا لیں، تقریر و تحریر کی صلاحیتوں کو دکھا لیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کے زمانے سے پہلے آپ کے پاس جو معلومات ہوتی تھی نا، جو گیان ہوتا تھا، جو نالج ہوتا تھا نا، جس انداز میں آپ پیش کرتے سننے والے سنتے تھے کہ دین کی بات پیش کی جانی چاہیے جس انداز میں ہو. لیکن اب علم، گیان، نالج لوگوں کو مل رہا سوشل میڈیا کے ذریعے سے مل رہا ہے. بہت ساری حدیثوں کی پتہ ہے، ترجمہ پتہ ہے، آیتیں پتہ ہے، آیت سے کیا کہا ان کو پتہ ہے. اب جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں نا وہ لوگوں کے طرز تکلف سے. جو آدمی جتنے بہتر انداز سے، پرکشش انداز سے لوگوں کے سامنے دین کی بات پیش کر رہا ہے نا، اس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. کیونکہ علم تو آج تک پہنچ رہا ہے، پوسٹوں کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، ویڈیو کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے، دوسرے ذرائع بہت آگے ہیں. لیکن کون کس انداز سے پیش کر رہا ہے آپ دیکھ لیجیے. ہوا میں جا کے چند لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. حالانکہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ ہیں جس کا پیشکش کا انداز اچھا ہے. کوئی بات ایک آدمی کرتا ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے. پیشکش کا انداز، لہجہ، طرز جس کا اچھا ہے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر وہ عالم ہے تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اگر وہ انجینئر ہے تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کا اچھا انداز اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ صرف تقریر کرنا نہیں، واز کرنا نہیں، بلکہ واز و تقریر کا انداز بھی سیکھیں اور اس کے لیے مشق کریں. یہ آپ کے پاس مدارس کا ابھی موقع ہے. اگر آپ نے ان موقعوں کو غنیمت سمجھا اور تقریر جتنی یاد ہو سکی آ کر یہاں کر کے گئے، نہیں یاد ہو سکی ہے تو بھی کھڑے ہو جائے، یہاں آئیں، خطبہ پڑھیں. خطبے میں کم از کم یہ ہوتا ہے خطبہ، کوئی خطبے کے مناسب آیت، خطبے کے مناسب حدیث، یہ بھی پڑھ کے چلے جائیں نا تو بھی بہت کچھ. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ آپ کا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، ٹانگیں کانپنا ختم ہو جائے گی، پسینہ آنا ختم ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوگی. تو بہت سارے بچے اٹھتے ہی نہیں، مائک پہ آتے ہی نہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں. تو شرم اور جھجک کو ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر آپ نے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کیا، آپ کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہیں، عوام آپ کی شخصیت کو ادھوری سمجھے گی، آپ کی شخصیت ادھوری رہے گی عوام کی نگاہ میں. اس کے بالمقابل ہمارے پاس ساتھی جماعت میں جاتے ہیں، 40 دن چلا 4 مہینے سال لگا کے آتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیان بہت اچھے کرتے ہیں، عالم کے مقابلے میں ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. انہوں نے وہ بھی مشق کرتا ہے وہاں جا کے، 6 نمبر کو یاد کرتا ہے، کچھ حدیثیں یاد کرتا ہے اور عمومی بیان میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بھی ڈر بہت لگتا ہے کہ محنت کی، ہمت کی،
اور ایک دن وہ بے دھڑک بے جھجک بیان کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ بھائی اس نے ہمت کی، اس نے کچھ سیکھنے کی کوشش کی۔ اب پھر کیا ہوگا؟ آپ کا موازنہ ہوگا، ارے یار یہ عالم نہیں ہے، کو بیان کرنا نہیں آتا، جماعت والے بیان کر رہے ہیں، پھر آپ کہیں گے اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ بھائی اس نے خوبی پیدا کی تو اس کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی شخصیت ادھوری سمجھی جائے گی۔ اس لیے آپ تقریر یاد کر کے آئیں۔ حضرت تھانوی تو فرمایا کرتے تھے تقریر یاد نہیں ہے نا، اساتذہ کو کہتے تھے جس کی باری ہے اس کو کھڑا کریں، اگر وہ مشکات پڑھ رہا ہے مشکات لے کے آئے، 2 حدیثیں عبارت پڑھے گا، ہدایہ والا ہے تو ہدایہ لے کے آئے، کوئی اور کتاب ہے اس کو کھڑا کرنا ہے اور عوام کے سامنے جو اس کے سامنے طلبہ ہیں ان کے سامنے اس حدیث عبارت، حدیث کا ترجمہ اور اس تشریح ہو سکے وہ کریں۔ کچھ دنوں تجربہ کر کے دیکھیں، آہستہ آہستہ اس کی زبان اور سینہ دونوں کھل جائے گا۔ تو بھائی محنت کریں گے، خوب محنت کریں، اپنی شخصیت کو بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے، سنوارنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مدرسے، منتظمین، اساتذہ کا تو اتنا کام ہے آپ کے لیے ایسا موقع فراہم کریں۔ اگر یہ انجمنوں کا انتظام ہم نہ کریں نا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کہ طلبا کی انجمن کا، تقریر کا، نظم کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا آپ انتظام کیوں نہیں کرتے؟ کوئی نہیں پوچھے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری دی گئی ہے تو اساتذہ احساس کے ساتھ کہ ہماری ذمہ داری ہے ان طلبا کی صلاحیتوں کو نکھارنا، اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ اب آگے تو آپ کا کام ہے، اپنے من میں ڈوب کر واجہ سراغ زندگی، اگر تو گہرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا بننے کی کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ پاک آپ سب کو علم دین کی خوبیوں سے، صلاحیتوں سے نوازے اور علم دین کو آگے تک پہنچانے کی جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنے کی، ان کے کمال اور مہارت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔